المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ آج 9 ذی الحجہ ہے جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ آج کے دن قرآن عظیم کی سب سے آخری آیت نازل ہوئی۔ قرآن آج مکمل ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری حج فرما رہے تھے جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حج کے دوران تھے اور عرفہ کا دن تھا، اور اتفاق ایسے کہ عرفہ کا دن وہ بھی جمعہ کا ہی تھا۔ جیسے آج ہم یوم عرفہ جمعہ کے دن منا رہے ہیں، یہ حسین مناسبت جو ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس حج کے ساتھ بھی تھی۔ حضور نے جو حج فرمایا وہ عرفہ کا دن جمعہ کا تھا، اور یہ آیت نازل ہوئی اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني۔ آج کے دن کفار و مشرکین کافر مایوس ہو گئے تمہارا دین جو غالب آنے والا ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم، اللہ تعالیٰ فرماتے فلا تخشوهم واخشونی، اور تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہیں اسلام دے کر میں راضی ہوا۔ اس طرح کی بات کسی بھی دینی کتاب میں پہلے کی نہیں آئی۔ یہودیوں کے بڑے بڑے عالم یہ کہتے تھے کہ اگر ایسی آیت ہماری کتاب میں آئی ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن منا لیتے، جس میں اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ میں نے تمہارا دین کمپلیٹ کر دیا، تمہارا دین مکمل ہو گیا، اس میں کوئی چیز باقی نہیں رہی اس دین کے اندر کہ کوئی اور نبی آئے گا اور اس کو کمپلیٹ کرے گا۔ پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے، ان کی شریعتیں ان کے زمانے کے لیے خاص تھیں۔ ان کے کچھ امتی تھے، کچھ علاقے تھے، وہاں تک کے لیے ان کی شریعت تھی، ان کے قانون تھے، ان کے لا تھے۔ جو کتاب تورات اتری وہ موسیٰ علیہ السلام پر، ان کا زمانہ خاص تھا۔ داؤد علیہ السلام پر زبور شریف، وہ بھی زمانہ خاص تھا، محدود لوگ تھے، سب کے اوپر نہیں تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری جس کو بائبل کہتے ہیں، یہ ان کے زمانے کے لیے خاص تھی، ایک علاقے کے لیے بھی خاص رہی، جہاں جہاں تک وہ لوگوں کا اس کا پیغام پہنچتا رہا ان لوگوں کے لیے تھی۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا، نبی بھی آخری اور کتاب بھی آخری۔ اس کے بعد کتاب تو کیا، اب کوئی آیت بھی قیامت تک نہیں آنے والی، کسی پر کوئی آیت نہیں آنے والی۔ یہ کتاب مکمل ہوئی، لیکن قرآن پاک کے اترنے کا بھی جو انداز ہے وہ ڈائریکٹ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پوری کتاب نہیں اتاری گئی۔ تقریباً 23 سال لگے، کبھی ایک آیت آتی، کبھی 2 آیتیں، کبھی 5 آیتیں۔ موقع کے اعتبار سے حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کی آیتیں لے کر اترتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، جس کو کہتے ہیں وحی اترنا، وحی کا اترنا۔ یہ قرآن پاک کے نازل ہونے کا جو پروسیس ہے وہ 23 سال لگ گئے، 23 ایئرز، اور 23 سال کے بعد قرآن کمپلیٹ ہوا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 40 سال کی تھی، اس وقت قرآن اترنا شروع ہوا۔ جب آپ کی عمر مبارکہ 63 سال کی ہوئی تو قرآن کمپلیٹ ہوا،
اور کمپلیٹ کس دن ہوا؟ یوم عرفہ، جمعہ کے دن، جو آج کا دن تھا۔ قرآن مکمل ہو گئے۔ اور آخری آیت یہ نازل ہوئی، آخری آیت یہ تھی کہ اللہ فرماتا ہے آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دی اور اپنی نعمتیں تمام کر دی اور تمہیں اسلام دے کر راضی ہوں۔ ایک بڑی عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، یہ عرفہ کا دن جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا تھا، روایت میں تقریباً 1,20,000 کے قریب صحابہ حضور کے ساتھ حج کر رہے تھے۔ ایک بہت بڑا مجمع، اس زمانے میں 1,20,000 لوگوں کا جمع ہونا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جگہ ہر علاقے کے لوگ شامل ہوئے اور صحابہ وہاں پر موجود تھے، اور حضور نے ایک دستور عطا کیا، ایک قانون عطا کیا جو آپ کا آخری خطبہ ہے، وہ پوری دنیا کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضور نے جو اپنا آخری خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع کا، جس میں زندگی گزارنے کے ایسے اصول جو اس سے پہلے کسی نے دیے نہیں تھے، وہ سب کے لیے فٹ بیٹھتے ہیں آج بھی۔ حضور نے فرمایا تھا عورتوں کے حقوق پر، بچوں کے حقوق پر، بوڑھوں کے ساتھ معاملات پر، غلاموں کے ساتھ سلوک پر، سود کی حرمت پر، بہت ساری یہ تمام چیزوں کا مجموعہ ایک خطبہ تھا حضور کا آخری خطبہ۔ جب حضور نے یہ خطبہ دیا اور ساری باتیں بیان کی تو صحابہ تو خوش تھے اس آیت کے اترنے کے بعد کہ کمپلیٹ ہو گیا قرآن، ہمارا دین مکمل ہو گیا آج۔ ایسا نہیں کہ ابھی اور کوئی حکم آنے والا ہے، جو آنا تھا ہو گیا۔ تو صحابہ خوش تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے۔ ایک کنارے پر آپ جا کر کے رو رہے تھے۔ صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ آج تو ہمارا دین کمپلیٹ ہوا، مکمل ہوا، اور قرآن مکمل ہوا ہے، تو آپ کو رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا دین تو مکمل ہوا، قرآن بھی کمپلیٹ ہوا، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اب حضور پاک کی زندگی کا بھی جو مقصد تھا وہ مکمل ہو گیا، اب حضور ہمارے ساتھ نہیں رہے۔ شاید حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بعد زیادہ ہمارے درمیان نہ رہیں، کیونکہ وہ اللہ کے رسول تھے۔ رسول اپنا پیغام پہنچانے کے بعد پھر اپنے رب کے پاس چلا جاتا ہے۔ یہ بہت گہری سوچ تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ہوا بھی یہ کہ اس حج کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لے گئے، اور صرف 2 مہینے کے بعد حضور پاک کا وصال ہوا۔ اپنے حج کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 مہینے تک مدینہ میں رہے، اس کے بعد آپ رحلت فرما گئے۔ آج بتانا یہ ہے کہ یہ دن ایسا ہے عرفہ کا جو ہیبت طاری کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے کہ کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے اس دین کا، جو کرنا تھا سب کر کے دیکھ لیں۔ آج کے دور میں آپ سوچتے ہوں گے کہ میرے دین کا فیوچر کیا ہے، دین اسلام کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی فکر کی بات نہیں۔ قرآن پاک 1400 سال پہلے یہ بیان کر رہا ہے، کافر مایوس ہو چکے، کچھ نہیں کر سکیں گے، کچھ نہیں کر سکیں گے، تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ اور پھر رب تعالیٰ اس کے فوراً بعد فرماتا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي، تم ان سے مت ڈرا کرو، مجھ سے ڈرو۔ اللہ اس دین کا حافظ اور ناصر و مددگار ہے۔ ہم جیسے بہت آئیں گے جائیں گے، اور دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والے بھی بہت سے آئیں گے اور جائیں گے، مگر یہ اللہ کا چراغ ہے، پھونکوں سے نہیں بجھایا جا سکتا، اس کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کا حافظ ہے، ناصر ہے۔ عرفہ کا دن ہیبت طاری کرنے والا کیوں ہے؟ وہ ایک میدان ہے۔ سنو حدیث پاک، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من یوم افضل عند اللہ من یوم عرفہ ينزل اللہ الى السماء الدنیا فیباہی بأہل الارض اہل السماء فیقول شغثا غبرا ضاحین جاؤوا من كل فج عمیق يرجون رحمتي فلم يروا عذابي فلم يرى يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة
او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرفہ کے دن سے زیادہ افضل کوئی دن اللہ کے نزدیک میں نے نہیں دیکھا، آج کے دن سے زیادہ افضل دن دیکھا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آسمان والوں کو بتا کر کے زمین والوں پر فخر فرماتا ہے۔ یہ زمین والے کون ہیں؟ ہم لوگ۔ زمین والوں کو دکھا کر اللہ تبارک و تعالی فخر فرماتا ہے ملائکہ کے سامنے، اور یوں ارشاد فرماتا ہے یہ دیکھو بکھرے بالوں سے پراگندہ چہرے کے ساتھ تھکان میں چور، سورج کی تمازت اور چلچلاتی دھوپ کو سہتے ہوئے میرے دربار میں کھڑے ہیں۔ اے ملائکہ یہ چاہتے کیا ہے؟ دیکھو یہ سب کے سب پکار رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ رب تعالیٰ فخر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وہ میری رحمت کی امید میں آئے ہوئے اور وہ میرا عذاب نہیں دیکھ رہے، لیکن اے ملائکہ میں نے ان کی اس حاضری کو قبول کیا اور ان کو ایسا پاک کر دیا جیسے وہ آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ اور حضور فرماتے ہیں فَلَمْ يُرَى يَوْمٌ اکثر عتقا من النار من یوم عرفہ، آج کے دن سے زیادہ جہنم سے آزاد ہونے والا دن میں نے دیکھا نہیں۔ حضور فرماتے ہیں آج سے زیادہ۔ اور ایک بات ہو سکتا ہے آپ کے بھی ذہن میں یہ بات ہو، یہ عرفہ کا میدان مکہ مکرمہ میں پہلے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے تھے، اب لاکھوں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود ہیں اور سب کی بخشش کا اعلان ہو رہا ہے۔ یہ پورے دنیا والے جو ہم لوگ دور ہیں جو جا نہ سکے، ان کا کیا ہے؟ ایک صحابی رسول نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کری کہ اللہ کے نبی یہ بتائیں یہ جو آپ نے فضیلت بیان کی ہے کہ عرفہ کے دن جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو اور وہ اللہ سے بخشش طلب کرے تو اللہ اس کو معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما ہی دیتا ہے۔ یہ جو فضیلت آپ نے بیان فرمائی عرفات کے میدان میں موجود سارے لوگوں کے لیے ہے یا پھر دنیا بھر میں موجود مسلمانوں کے لیے؟ اس صحابی رسول نے یہ سوال ہمارے جانب سے کر لیا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، دنیا کے کسی کونے میں مسلمان ہو اگر وہ رب تعالیٰ سے آج کے دن مغفرت طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو حاجیوں کے ساتھ ہی بخشش فرما دیتا ہے، حاجیوں کے ساتھ جو عرفہ کے دن وہاں پر ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ آج کے دن کی فضیلت ہے میرے عزیز، کئی حدیثیں موجود ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن کے متعلق کچھ فرمائیں، تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ التي قبلها وما بعدها، یہ آج کا دن جو موجود ہے فرماتے ہیں آج سے پہلے والا ایک سال اور آنے والا بعد کا ایک سال یہ سارے گناہوں کے کفارے کا ایک دن ہوتا ہے، ایک دن، یہ سارے پچھلے ایک سال اگلے ایک سال، لیکن یہ سب چیزوں میں شرط ہے اس کا ایمان، اس کا یقین، اللہ کی ذات پر اس کا ایمان اور یقین کیسا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک فرماتا ہے۔ لوگ اس کو ہلکے میں لیں تو پھر وہ ہلکے میں ہی رہ جاتا ہے، اور اگر اس کی عظمت اس کے دل پر ہے تو یقیناً وہ عظمت کیا بھی جاتا ہے۔ آج کے دن کے سلسلے میں یہ بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے دین اسلام سے زیادہ کامل یا اس سے زیادہ غالب کوئی دین ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کامل فرمایا، ماں کے پیٹ سے لے کر کے قبر میں جانے تک انسان کے ہر مسئلے کا حل دین اسلام میں بیان کیا گیا۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کا بیان اس میں واضح طور پر کر دیا ہے، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک چیز یا کوئی تر چیز ایسی چھوٹ ہے ہی نہیں جو قرآن میں بیان نہ کی گئی ہو، ہر چیز رب تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اور رب تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے اے محبوب ہر چیز کا واضح بیان آپ پر اتارا ہے، ساری چیزیں جو کمپلیٹ ہیں ہمارے دین کے اندر۔ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ دین اس میں کچا ہے اس میں کچا ہے، جو غیر مسلموں کی طرف سے اعتراضات ہیں، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، میں ایک چھوٹا سا قرآن کا طالب علم،
میں ایک چھوٹا سا خادم ہوں، لیکن آج کے زمانے میں جس کو قرآن پاک کے انکمپلیٹ ہونے پر یا پھر دین اسلام میں کسی شوشے کے باقی رہنے پر سوال ہو، وہ ہم سے بات کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ الذی شافی و وافی جواب دیا جا سکتا ہے رب تعالیٰ کے فضل سے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے ہمارا علم کم ہو سکتا ہے لیکن رب کا وعدہ اور رب کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ رب نے جو فرمایا اس دین کو کمپلیٹ کر دیا گیا تو دین مکمل ہے، دین مکمل ہے۔ کس کے حقوق پر بات نہیں کیا اسلام نے؟ کس کے حقوق پر؟ دنیا آج اپنا اپنا دین، اپنا اپنا ریلیجن لے کر بیٹھتی ہے۔ میں بتاؤں، اسلام پر اعتراضات کرنے سے پہلے ذرا حقوق نسواں، ویمن رائٹس کے بارے میں بات کرو۔ بہت ساری تنظیمیں بات کرتی ہیں آج عورتوں کے حقوق کے بارے میں، لیکن وہ اپنے گریبان میں کبھی جھانکتے نہیں۔ یہ وہ دنیا ہے جہاں عورتوں کے ساتھ سلوک کیا تھا پتہ ہے؟ رومن ایمپائر، جو دنیا کا سب سے بڑا ایک نظام چلانے والی حکومت تھی، رومن ایمپائر، پرشین ایمپائر، نام سنا ہوگا آپ نے، اور یونانی حکومتیں تھی۔ یونانی حکومتوں کے درمیان عورتوں کے سلسلے میں ایک کانفرنس کی گئی تھی کہ ان کو انسان سمجھا جائے کہ نہیں سمجھا جائے۔ عورتوں کو جب بازاروں میں لایا جاتا تھا تو 5 زنجیریں ان کے جسم پر ڈال کر لاتے تھے، 2 ہاتھوں میں، 2 پیروں میں اور 1 گلے میں۔ یہ 5 زنجیروں کے ساتھ مرد عورت کو ہانکتا ہوا بازار میں لاتا تھا۔ عورت کا یہ مقام تھا دنیا کے پاس، اور وہ 5 زنجیروں کو کاٹ کر کے اسلام نے عورت کا زیور بنا دیا۔ عورتوں کے حقوق پر بات کرنے والی بہت ساری تنظیمیں، ذرا تاریخ پڑھ کر کے دیکھو۔ دور کیوں جائیں، جس ملک میں ہم جی رہے ہیں یہاں ستی کی رسم ہوا کرتی تھی، یعنی کسی کا پتی مر گیا ہو تو عورت کو جینے کا حق نہیں تھا، بلکہ ستی ایک ایسی رسم تھی، ایسے ایک رسم کا نام ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد زندہ عورت کو بھی جلا دیا جاتا تھا، عورت کو بھی جل جانا تھا۔ چند دنوں کے بعد پھر ماحول تبدیل ہوا تو اس میں تھوڑا سا اپ گریڈ کیا ہوا تھا معاملہ کہ اب جلایا نہیں جائے گا لیکن اس کو معاشرے سے دور جنگلوں میں چھوڑ دیا جائے گا۔ عورت زندہ تو رہے گی لیکن معاشرے میں نہیں رہے گی۔ بیوہ عورت کے لیے معاملات تھے، بیوہ عورت کو اپشگن سمجھا جاتا تھا۔ وہ آج بھی بہت سارے جاہلوں کے درمیان موجود ہے یہ رسم۔ کوئی بیوہ عورت آئی تو لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ گھر میں اپشگن ہو جائے گا۔ یہ سارے معاملات عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں کس نے ختم کیا ہے؟ یہ سارے رسم و رواجات۔ اور یہودیوں کے ہاں کیا تھا، عیسائیوں کے ہاں کیا تھا؟ ان کے ہاں یہ تھا کہ عورت اگر ناپاکی کے دن میں آ جائے، جو اس کے منتھلی پیریڈز کے دن ہوتے ہیں، تو عورتوں کو استبل میں رکھا جاتا تھا جہاں گھوڑے باندھے جاتے تھے، جہاں جانور ہوتے تھے۔ ان کا برتن الگ، ان کا گلاس الگ، ان کا چمچ الگ، ان کے کھانے کی چیزیں الگ ہو جاتی تھی۔ یہ عورتوں کے ساتھ معاملات یہود کیا کرتے تھے، یہودی کرتے تھے۔ آج پوری دنیا میں یہ اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں کہ اسلام عورتوں کو 4 دیواری کے اندر رکھتا ہے۔ ظالموں، تمہیں پتہ نہیں یہ اسلام ہی ہے جس نے جنت کو عورت کے قدموں کے نیچے رکھا۔ الجنت تحت اقدام الامہات، میرے آقا نے فرمایا ہے لوگوں تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے۔ اس کو بہن کی شکل میں کیا فرمایا اور بیوی کی شکل میں کیا مقام دیا؟ ذرا پڑھ کر کے تو دیکھو اسلام کو۔ ایک لقمہ بھی اگر کھلاتے ہو بیوی کو تو صدقے کا ثواب رکھا گیا۔ بہن کی دعا بھائی کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہے جیسے کوئی خانہ کعبہ کے پاس دعا کر رہا ہو۔ اور بیٹی کی دعا، بیٹی کے لیے کیا فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے اپنی ایک بیٹی کی پرورش کی اور اس کو صحیح جگہ پر شادی کر کے دیا، میرے آقا فرماتے ہیں اس پر میری شفاعت واجب، اس پر جنت ہے۔ یہ عورتوں کے حقوق اسلام نے دیے، کہاں سے اٹھا کر کہاں رکھ دیا۔ اور جو بیواؤں کے ساتھ سلوک تھا، بیوہ کو اپشگن مانا جاتا تھا، 1 2 نہیں 10 بیوہ عورتوں سے میرے آقا نے نکاح فرمایا۔ سید الانبیاء ہیں، سید الرسول ہیں۔ ارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے نا تو بڑے بڑے بادشاہوں کی بیٹیاں حضور کے حرم میں آ جاتی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح میں آتی حضور اگر چاہتے۔ اور عرب لوگ یہ پیشکش کر بھی چکے تھے، عرب جو ہے آ کر حضور سے کہے بھی تھے کہ تم جوان ہو محمد، اگر تم چاہو تو سب سے حسین لڑکیاں دنیا کی تمہارے پاس لا کر رکھ دیں گے۔
سب سے حسین لڑکیاں، سب سے مالدار لڑکیاں، کسی بادشاہ کی بیٹی ہو یا کسی بہت بڑے امیر ذاتی ہو، کوئی امیر ذاتی ہو، دوشیزہ ہو، تمہارے ہاں لا کر رکھ دیں گے۔ عربوں نے کہا تھا بس ایک شرط ہے، تم یہ دین کی دعوت دینا چھوڑ دو، تم یہ اسلام کی بات کرنا چھوڑ دو، تمہارے لیے ہر طرح کا حسن لا کر رکھ دیا جائے گا۔ میرے آقا نے ان کی اس پیشکش کو ٹھکرا کر کے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ سے نکاح فرمایا تھا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق نہیں بیان فرمائے، اور آخری خطبے میں بھی حضور نے یہ حقوق بیان کیے اپنے جانے سے پہلے۔ عورتوں کے معاملات میں تم کو اللہ سے ڈراتا ہوں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اسلام میں کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی حضور۔ یہ آخری خطبہ تھا حضور کا آج کے دن، عرفہ کے دن حضور نے یہ فرمایا تھا کہ آج کے دن میں اعلان کرتا ہوں کوئی گورا کالے سے افضل نہیں، کوئی عربی اجمی سے افضل نہیں، تم سب کے سب کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب آدم سے پیدا کیے گئے ہو اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکویلٹی، برابری، یکساں حقوق۔ دنیا جو کہتی ہے کہ سب کو برابر کے حقوق ہونا چاہیے، یہ سب ڈھکوسلے ہیں، دعوے ہیں، کسی کے ہاں کوئی برابری نہیں۔ برابری کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ برابری اس کو کہتے ہیں کہ ایران سے کسرا کا کوئی قاصد آیا تھا مدینے میں حضرت عمر کے زمانے میں، یہ ڈھونڈنے کے لیے کہ بادشاہ کا محل کہاں ہے۔ مدینے میں لوگوں سے پوچھا کہ تمہارا بادشاہ رہتا کہاں ہے، تو لوگ ہنس کر کے کہے ہمارا بادشاہ ہوتا ہی نہیں۔ کہا پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا امیر المومنین۔ کہا اچھا وہی امیر المومنین، اس کا محل کہاں ہوتا ہے؟ پھر لوگ ہنس پڑے، کہا اس کا محل نہیں ہوتا ہے، اس کا محل ہی نہیں ہوتا ہے۔ کہا پھر کہاں ہے؟ کہا دیکھو وہ پیپل کے جھاڑ کے نیچے سو رہا ہوگا۔ ایران کا قاصد آیا ہوا ہے جن کی پوری فوج میں سرسری چھا جاتی تھی عمر ابن خطاب کے نام سے، وہ پیپل کے جھاڑ کے نیچے سو رہا ہے۔ وہ آیا اور جا کر کے دیکھا تو ایک درخت کے نیچے حضرت عمر فاروق ننگی پیٹ آرام فرما رہے ہیں۔ برابری کی بات یہ دنیا کرتی ہے لیکن کوئی ایکویلٹی کسی کا نہیں ہے۔ ہم نے بہت سارے ملک دیکھے، بہت ساری جگہوں پر ہم نے دیکھا ہے امیروں کے لیے الگ قانون ہے، غریبوں کے لیے الگ قانون ہے۔ بادشاہ کا بیٹا جرم کرے تو اس کے لیے 100 خون معاف ہیں، غریب اگر چھوٹی سی بھی جرم کرے تو سالوں وہ سلاخوں کے پیچھے رہ سکتا ہے۔ یہ ایکویلٹی کی بات دنیا کرتی ہے، اور اسلام جس ایکویلٹی کی بات کرتا ہے وہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے آخری دنوں میں، یہ آخری دن ہے، صحابہ کو جمع کر کے فرماتے ہیں کہ میرے جانے کا دن قریب آ چکے، تم میں سے کسی کا کوئی حق باقی ہے تو مجھ سے لے سکتا ہے، کوئی حق باقی ہے، وہ سید الانبیاء ہے جن کی ایک زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو جنت عطا کرے۔ وہ رسول کہتا ہے کہ تم میں سے کسی کو کوئی حق باقی ہے تو لے سکتا ہے۔ صحابہ خاموش تھے لیکن ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا میرا ایک حق باقی ہے۔ ایسا بھی یہ دین ہے، حضور سے کہتے میرا حق باقی ہے۔ حضور نے فرمایا کیا باقی آج لے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا پیسہ نہیں، دولت نہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک بار یاد ہے جنگ میں جانے کے وقت آپ صفیں درست کر رہے تھے، صفیں درست کرتے ہوئے میں تھوڑا صف سے آگے آ گیا تھا اور آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور آپ نے مجھے چھڑی سے مارا تھا اور میں آج وہ بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سن کر۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے جیسے ہی کہا صحابہ کی گردنیں تن گئی، کہا کون ہے جو سید الانبیاء سے بدلے کی بات کرتا ہے؟ حضرت عمر تلوار نکالتے، حضور نے فرمایا خاموش عمر، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، اندر رکھو۔ اور صحابی سے کہا اجازت ہے تم بدلہ لے سکتے ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، وہ صحابی آگے آئے اور کہا کہ میں بدلہ اس صورت میں لوں گا کہ جس وقت آپ نے مجھے مارا تھا اس وقت میرے بدن پر کوئی کپڑا نہیں تھا، میں صرف لنگی پہنا ہوا تھا، تہبند تھی، اوپر کا جسم میرا کھلا ہوا تھا، میرے جسم پر کوئی لباس نہیں تھا، اوپر صرف تہبند پہنا ہوا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی صرف تہبند پر ہو، آپ کا جبہ نکال دیجیے۔ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تاخیر نہیں فرمائی، فوراً اپنا جبہ اتار دی۔ صحابہ دیکھ کر کے
حیرت زدہ تھے، سب کے جسموں پر کپ کپی تھی، یہ کون بندہ ہے محبوب خدا کی بارگاہ میں اس طرح کی بات کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے حکم فرمائے، جبرائیل جس کے قدموں کا بوسہ لے، آج وہ سید الانبیاء کے سامنے بدلے کی بات کر رہے، سب حیرت زدہ تھے، لیکن فرمان تھا مصطفیٰ کا، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ حضور نے جبہ اٹھا دیا، وہ صحابی بڑھ کر کے آئے، پیچھے کی طرف آئے، اور حضور پاک کے دو کندھوں کے بیچ میں جو مہر نبوت تھی اس کو چوم کر کے بوسے لینے لگے اور کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں اپنی مراد کو پہنچ گئے۔ کہا بس یہ بدلہ لینا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی جو سورج سے زیادہ چمکتی تھی۔ وہ صحابی کہتے ہیں مہینوں سے، سالوں سے مجھے اس کا انتظار تھا کہ ایک بار مہر نبوت دیکھ لوں، میں نے یہ راستہ اختیار کیا صرف مہر نبوت کو چومنے کی۔ واقعات تو اپنی جگہ پر، لیکن حضور سید الانبیاء نے اپنے آپ کو جو پیش فرمایا، بتاؤ کوئی اس سے زیادہ ایکویلٹی کی بات کر سکتا ہے؟ کوئی آئے جواب دینے کے لیے جنتا کے سامنے تو پتہ چلے وہ صرف دین اسلام ہے۔ آج کے دن حضور کا یہ خطبہ بھی تھا، حضور نے فرمایا جاہلیت کی جتنی رسمیں تھی آج میں ان کو پیروں سے رون دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا سب کو میں نے رون دیا، اور جتنے بھی سود کے معاملات تھے میں نے سب کو ختم کر دیا۔ سود کو حضور نے حرام فرمایا۔ مسلمانوں، اس بری بلا میں کبھی نہ پڑنا، اس لیے کہ میں نے اپنے مطالعے میں دیکھا اس سے زیادہ ہلاکت والی چیز کسی کے بارے میں نے نہیں سنا۔ سود کا ایک لقمہ کھانے پر جتنی وعید آئی ہے، جتنی خطرناک وعید آئی ہے، اس سے زیادہ میں نے نہیں دیکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سود کا ایک لقمہ کھایا گویا کہ خانہ کعبہ کے سامنے وہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر۔ مسلمانوں کے لیے ہے ہی نہیں چیز، جس کو آپ کوئی بھی نام دے دیں، لیکن سود سے ایسے بچو جیسے آگ سے بچتے ہو۔ آج کے دن کے یہ پیغامات تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع کا آپ کو بھی چاہیے کہ پڑھیں اور دوسروں تک بھی اس کو پھیلائیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے لیے بشارت عطا فرمائی، اس سے زیادہ خوشی کا دن بھی کوئی نہیں۔ آج اے مسلمانوں فخر کرو، جس دین پر تم ہو وہ کمپلیٹ دین ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی کی گنجائش نہیں، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ تم فخر کرو اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دین اسلام میں پیدا کیا ہے اور آخری رسول کی امت میں بنایا ہے۔ جس دین کو اللہ نے خود فرمایا کہ تمہیں دے کر میں راضی ہوا، اس دین میں اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ اب بس یہ دعا کرتے ہوئے جاؤ، اے اللہ تو نے اس اسلام میں پیدا تو کیا ہے، بس ہماری آخری سانسیں بھی اسلام پر عطا فرما۔